الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العظيم. حاجیوں آپ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب
پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آؤ جو دے شہ کو سے کبھی دریا دیکھو آؤ جو دے شہ کو سے کبھی دریا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو رکن شامی سے مٹی وحشت شام میں غربت اب مدینہ کو چلو صبح دلارا دیکھو اب مدینہ کو چلو صبح دلارا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ کھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیار کرو دیکھو کہ میری آنکھوں سے میرے پیار کرو دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، قبل اس کے کہ مدنی مذاکرے کا باقاعدہ سوالن جواباً سلسلہ شروع ہو، آئیے ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں، کیونکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک اور حدیث پاک طبرانی شریف کی ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجئے، سر جھکا کر، نگاہ نیچی کر کے، ذہن کو خیالات سے خالی کر کے کریں گے تو نیتیں کر پائیں گے، ورنہ مشکل۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شریک رہوں گا۔ کپڑے، بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو جو اسلامی بھائی دو زانو نہیں ہوئے وہ کوشش کیجئے دو زانو ہو کر تعظیماً سنیے، تھک جائیں تو جس طرح آپ کو سہولت ہو، پھر تھکن دور ہو تو کوشش کیجئے کہ دو زانو ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ اس دوران بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا بھی رہوں گا، مزید اپنے لیے بھی اچھی اچھی نیتیں بڑھائے لیتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ ایک کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، کہ پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و عمدہ اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ ورہ نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ وغیرہ کی حسب موقع رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر سوال جواب کے دوران جتنا ممکن ہو سکا نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر کے اندر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نگاہیں نیچی رہیں، تاکہ جب کبھی اجنبیہ یا امردوں سے بات چیت کرنے کی نوبت آ جائے تو نگاہوں کی حفاظت سہل ہو، آسان ہو۔ قہقہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا۔ کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے، صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی
جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب، ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، شہیدان و اسیران کربلا، جملہ اہل بیت اطہار، جمیع صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، خصوصاً ہمارے امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ نقشبند، مجدد الف ثانی، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، بالخصوص حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، اور سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور تمام عاشقان رسول، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ 1432 سنہ ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی 9ویں شب ہے۔ مسلسل چاند رات سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور اس کی آج آخری کڑی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اشرف اتاری بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جو کساب گوشت میں پانی وغیرہ لگاتے ہیں کہ ہم سے گوشت خریدنا، اور جو زیادہ یہ کام کرتے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا، یہ کوئی عیب یا غیبت میں شمار تو نہیں ہوگا؟ جی مدنی چینل، الحمدللہ مدنی چینل سے ہمیں سب گھر والوں کو پیار ہے، ہم سب مل کر دیکھتے ہیں، میرے بچے بھی اور ہم بھی۔ اور باقی باپا جان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ پاک پتن جب تشریف لائے تھے تو ایک واقعہ بہت مشہور ہے، وہ بھی اگر شفقت فرما دیں باپا جان سنا دیں تو انشاءاللہ پاک پتن شریف والے سارے اسلامی بھائی خوش ہو جائیں گے۔ یہ گوشت کا وزن بڑھانے کے لیے پانی اس میں ڈالتے ہیں، بڑے جانور ہو یا چھوٹا جانور، اس میں کھال ادھیڑنے کے بعد دل پر کٹ لگا کر پانی کی نلکی اس میں ڈالتے ہیں، پھر پریشر کے ساتھ پانی چھوڑتے ہیں، تو اس طرح وہ پانی جو ہے وہ ساری نسوں میں چلا جاتا ہے اور گوشت کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ بڑے جانور کا بعض اوقات اس طرح پانی ڈال کر یہ ایک ایک من وزن بڑھا لیتے ہیں۔ اسی طرح مرغی کو بھی ذبح کرنے کے بعد چھیل کر یہ اس کے پیٹ کے آنتیں وغیرہ نکال لیتے ہیں اور دل اندر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں، 15 منٹ پانی میں رکھتے ہیں تو تقریباً 150 گرام وزن بڑھ جاتا ہے، اور پھر یہ بیچتے ہیں اس کو۔ مرغی میں تو بڑی تشویش ہے کیونکہ وہ ایک ہی پانی میں میلا گدلا پانی ہوتا ہے، ان کے ہاتھ بھی عموماً خون والے ہوتے ہیں، بیٹیں بھی لگی رہتی ہوں گی۔ اب اس طرح مرغیاں اس میں ڈالتے ہیں، ایک ہی ٹب ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے اس میں یہ، اور اپنے ہاتھ سے اسی سے نکالتے ہیں اس کو۔ تو اب اگر کسی ایک مرغی پر بھی ذبح کے وقت نکلا ہوا خون گوشت پر لگا ہوا یا بیٹ لگی ہوئی ہے، تو اس کی بیٹ بھی وہ نجاست غلیظہ ہے، مرغی کی بیٹ جس کو چرک بھی بولتے ہیں بیٹ کو۔ اب وہ پانی بھی ذرا ٹھیرا پانی ہوتا ہے، ٹب ہوتا ہے، چھوٹا سا ٹب ہوتا ہوگا، بالٹی ہوتی ہوگی جو بھی ہے، تو اس میں یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تو اس میں مرغی میں تشویش بہت ہے، اس میں تو پاک پانی جاتا ہوگا وہ نل کے ذریعے، اس میں تشویش ہے کہ پوری مرغی ڈبنگ کرتے ہیں، اگر ایک بار بھی وہ پانی ناپاک ہوئے تو بدلتے تو ہے نہیں، وہ گندا پانی اس میں ڈالتے رہتے ہیں۔
اب یہ 15 منٹ پہ پانی جو سارے بدن میں سرایت کر جاتا ہے، بالفرض ناپاک پانی میں مرغی ڈبنگ کی اور وہ پانی اس کے گوشت میں پیوست ہو گیا سارے میں، اب یہ دھل کر بھی پاک نہیں ہوگی، مگر یہ کہ کنفرم معلوم ہو کہ اس میں پانی ہے اور ناپاک پانی ہے تو ہاں۔ باقی وہ جانور تو اب اگر جانور کو یہ پانی ڈالتے ہیں اسی لیے کہ بتائیں نہیں، اگر بتا کر بیچیں گے تو پھر لے گا کون؟ تو اب اس میں مسئلہ بہرحال یہی ہے کہ پانی بتا کر، اب جیسے ہول سیلر جو ہیں، یہ عام طور پہ ہول سیلر کرتے ہیں جو پرائیویٹ کمیلے یا سلوٹر ہاؤس چلاتے ہیں، یہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ میری ناقص معلومات کے مطابق یہ گورنمنٹ کے اس میں نہیں ہو رہا، یہ بتایا تھا جنہوں نے، اب اللہ بہتر جانے۔ تو یہ ہول سیلر ہوتے ہیں عام طور پہ، تو اب اگر ریٹیلر کو پتا ہے کہ اس میں اتنا پانی گوشت میں شامل ہے اور یہ معلوم ہے، انہیں فریقین کو معلوم ہے اور اس حساب سے یہ خریدتے ہیں، تو اب یہ کہ وہ اصول یہ کہ اگر ملاوٹ ہے اور وہ ملاوٹ ظاہر ہے گاہک پر اور پھر بھی وہ لے رہا ہے، تب تو بیچنے والا گناہگار نہیں ہوگا، انڈرسٹوڈ ہے، پتہ ہے دونوں کو۔ اب ریٹیلر جو ہے وہ دکان پہ بیچتا ہے، وہ بتاتا نہیں ہے کہ اس میں پانی ہے، وہ پانی والا گوشت لیتا ہے، اس کو سب پتہ ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، وہ لیتا ہی پانی والا گوشت ہے کہ تاکہ سستا پڑے، بیچے اور اس پہ کمائے کچھ۔ تو یہ پانی والا جو گوشت بیچا اس نے، تو پانی کی مقدار یہ تو اس کے لیے حرام قطعی ہو گیا۔ وہ آمدنی جو جتنا پانی اس نے گوشت کہہ کر بیچا، تو ظاہر ہے کہ اس نے وہ تو پانی تو جھڑ جائے گا، کسی کام کا ہی نہیں ہے نا، تو اس نے گوشت کی وہ قیمت اس نے جھوٹ بول کر حاصل کی، تو اس پر تو وہ قبضہ ہی نہیں ہو نا اتنی رقم کا۔ تو ہاں اگر وہ گاہک کو بتا دے کہ اس میں اتنا پانی ملا ہوا ہے، پھر بھی گاہک لے رہا تو اب جائز ہے، لیکن ایسا کرنا ہوتا تو پھر پانی ملاتے کیوں، فریش بیچتے۔ لیکن ہم نے یہ طریقہ کار بتا دیا کہ پانی والا گوشت بھی بیچا جا سکتا ہے ظاہر کر کے، جیسے دودھ میں پانی ملانا، تو اگر دودھ میں پانی ملا ہوا ہے اور دودھ خریدنے والے کو پتہ ہے کہ اتنا پانی ملا ہوا ہے، یعنی فریقین کو پتہ ہو کہ وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب یہ کہ یہ لین دین جائز ہے دونوں کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نقص یا خامی اگر کسی بیچنے کی چیز میں ہے تو اس کو ظاہر کر کے بیچے تو جائز ہے، جبکہ اور کوئی مانع شرعی نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ پاک پتن شریف میں ایک سے زیادہ بار گیا ہوں، اور سائل نے یہ نہیں کہا کہ کون سا واقعہ یہ سننا چاہتے اور کون سا واقعہ ان کے یہاں مشہور ہے، ہو سکتا ہے واقعہ غلط مشہور ہو۔ میرے بارے میں تو وہ افواہیں اڑتی رہتی ہیں۔ ایک بار افواہ اڑ گئی کہ بھائی اس کا ایکس رے لیا مدینہ شریف میں تو اس کے دل میں مدینہ بنا ہوا تھا، آؤ تو مجھے دیکھنے آئے تھے بعض لوگ، تو بھائی ہم نے تو یہ آپ کی یہ سن کر ہی، ہم نے تو امامہ باندھا اور داڑھی رکھی ہے، میں تو آزمائش میں آ جاتا کہ میں بولوں گا کہ یہ بالکل افواہ ہے، یہ کہ امامہ اتار کے بیٹھ نہ جائے، داڑھی نہ منڈوا دے، میں پھنس گیا تھا۔ تو میں نے تو کہہ دیا کہ بھئی یہ تو غلط ہے، میرے ساتھ تو مجھے پتہ نہیں، دنیا کو پتہ ہے کہ میرے ایکس رے میں مدینہ آیا اس پہ، تو یہ افواہ تھی ظاہر۔ تو میں نے تو منع کیا، میں نے کہا ایسا ہوا نہیں ہے میرے ساتھ۔ وہ دوسرے نے پھر وہ کسی طرح بھی ان کو سنبھال لیا تھا، میں جھوٹ کیسے بولوں کہ ایسا ہوا ہے، بلکہ وہ امام غزالی نے تو ایسا ڈرایا ہوا ہے کہ وہ جان جاتی ہے یار، کبھی غور کرتے ہیں تو کیا ہوگا اپنا۔ جو ولی نہیں ہے وہ اپنی ولایت کا اور صاحب کرامت نہیں ہے، لیکن اپنی کرامت کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹ موٹ اپنی کرامت ظاہر کرتا ہے اور اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، تو اس کی سزا ہی برا خاتمہ ہے۔ الامان والحفیظ، یا اللہ توبہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میں ایمانداری کی بات ہے بہت سخت آزمائش میں ہوں، اور لوگ مجھے ولی بولتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ مجھے ولایت کی تعریف ہی نہیں آتی، میں ولی ہوں۔ ایک سے ایک کرامتیں لوگ بیان کرتے اور مجھے نہیں پتا ہوتا، ایک سے ایک مطلب بالکل چلا رکھی ہے۔
حالانکہ ٹھیک ہے میں پیری مریدی کرتا ہوں، پیر کے لیے ولایت شرط ہے ہی نہیں، 4 شرطیں ہیں پیر کی، اس میں ولایت تو نہیں ہے، تو بس خواہ خواہ اتنا مطلب یعنی کہ دھنیا کے پیڑ پہ چڑھا دیا ہے کہ بس پوچھو۔ تو نہ میں ولی ہوں، نہ میری کوئی کرامت آج تک ہے۔ دیکھو مومن ہوتا نا، اس سے اگر کوئی ایسی شے، ایسی بات ظاہر ہو کہ جو محال عادی خلاف عادت جو بات صادر ہو، کہ جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی میں اشارہ کروں، یوں کرو، پنکھا چلنا شروع ہو جائے، تو اس کو کرامت ہی کہنا کافی نہیں ہے نا۔ یہ اگر مومن ہے تو معونت کہیں گے اس کو۔ اب معونت زبان پہ چڑھتا نہیں ہے، تو ہر بات کو کوئی داڑھی منڈا، کوئی فاسق و فاجر شخص بھی اگر کوئی اس طرح کی خلاف عادت بات صادر کرتے تو لوگ اس کو کرامت بولتے ہیں۔ حالانکہ فاسق، اگر فاسق سے اس بات کا صدور ہو تو اس کو استدراج کہیں گے۔ جیسے کہ یہ پنکھے کو یوں کر کے چلا دینا خلاف عادت ہے، ایسا ہوتا نہیں، ہم سب کرتے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگر کسی نے چلا دیا تو یہ اب اس کی اپنی شخصیت کے مطابق اس کا نام ڈالا رکھا جائے گا۔ جیسے قبل از نبوت نبی سے ظاہر ہو تو ارہاس، بعد از اظہار نبوت معجزہ، صحابی یا ولی سے ظاہر ہو تو کرامت، مؤمن سے ظاہر ہو تو معونت، اور فاسق و فاجر سے ظاہر ہو یا کافر سے ظاہر ہو تو اس کو کہیں گے استدراج۔ تو یہ ایک ہی چیز ہے لیکن نام اس کے مختلف ہے۔ تو اب یہ کہ عوام تو میں نے عرض کیا داڑھی منڈا ہے، فاسق و فاجر ہے، اب وہ پھونک مار دی اور سر کا درد دور ہو گیا تو بولیں گے یار یہ صاحب کرامت ہے، ولی ہے، بس پہنچا ہوا ہے۔ تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ پھر وہ بعض ٹیبلٹ ایسی آتی ہیں پین کلر کے، وہ بھی کھاؤ تو سر کا درد چلا جاتا، تو پھر اس کو بھی ولایت دے دو نا۔ ولایت تو بالکل راستے میں پڑی ہے نا، آپ کے جیب میں ہے نا، دے دو اس کو سند ولایت کی۔ تو اس لیے وہ ہر ایک کو، یا کسی کے پاس بھیڑ بھاڑ ہے، پبلک کا ہجوم ہے، لوگ چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، اس کے اوپر اوندے پڑتے ہیں اور گرا پڑی کرتے ہیں، یہ ولایت کی کوئی علامات نہیں ہے۔ فلم ایکٹر آئے گا تو میرے کو چھوڑ کے اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے۔ کوئی بھی انوکھی شے ہوتی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، جس کی شہرت ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ابھی وزیر اعظم آ جائے تو میرا خیال ہے مجھے کوئی بھاؤ بھی نہیں پوچھے گا، وزیر اعظم آ گئے، سب اباؤٹ ٹن ہو جائیں گے، میں بیٹھا رہ جاؤں گا۔ ایک بس مثال دینے کی لفظ کر رہا ہوں۔ تو اب وزیر اعظم کو دے دو کرامت، فلم ایکٹر آ گیا کوئی مشہور ایکٹر، اس کو بول دو کہ بھئی یہ کرامت ہے، صاحب کرامت ہے۔ میں جن دنوں سری لنکا میں تھا 79 میں، تو ہم کہیں پتہ نہیں کسی شہر یا کسی طرف جا رہے تھے، کسی مزار پر شاید حاضری کے لیے جا رہے تھے، دور کہیں، تو کہیں مطلب راستے میں میں نے بھیڑ بہت دیکھی، بڑی بڑی بسیں بھر کے ہوتے، ایک رش لگا ہوا تھا۔ یہاں کیا ہے اتنی مخلوق؟ جیسے اپنا وہ ملتان کا اجتماع آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی یاد تازہ کر دے، ایسی مطلب کیڑے مکوڑے کی طرح پبلک، یا اللہ یہ کیا جمع ہو گئے۔ تو اسلامی بھائی جو وہاں کے تھے، اس وقت نہ دعوت اسلامی تھی نہ اسلامی بھائی کی اصطلاح تھی، دعوت اسلامی نہیں بنی تھی اس وقت۔ تو مجھے کہا کہ وہ انڈیا کے کچھ فنکار آئے ہوئے، گلوکار اور فنکار، تو اس لیے لوگ یہاں جمع ہوئے۔ اب بولو یہ سارے کرامت، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، خدا بہتر جانے کون تھے، ہوں گے کوئی مشہور، اپنا تو انٹرسٹ ہے ہی نہیں نا اس میں، اپنی لائن ہی نہیں ہے۔ تو یوں مطلب بھیڑ بھاڑ ہو جانا یا کسی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا اکٹھا ہو جانا، یہ کوئی ولایت کے دلائل نہیں ہے۔ ولی را ولی می شناست، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ہر ایک کو اس کے جو وہ جہاں ہے نا وہیں رکھنا چاہیے، کسی کو وہ آزمائش پہ ڈالنا نہیں چاہیے کہ اپنے کسی کی تعریف کرتے ہیں نا، وہ بیچارہ پھول پڑتا ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں۔ اب میں یہ پہلی بار نہیں ہنستے، میں بورتلا رہتا ہوں، تو کوئی نہ کوئی پانی پھیر دیتے کہ انکساری ہے تو عاجزی ہے تو یوں ہے تو یوں ہے۔ اب میرا دل جانتا کہ میں کون ہوں، من دانم کے من آنم، میں کیا ہوں کیسا ہوں اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بس راضی ہو جائے، اس کی رضا حاصل ہو جائے اور بے حساب جنت میں داخلہ مل جائے، خدا کی قسم ہم کامیاب ہیں۔ جب تک ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا، بالکل یعنی کہ ادھر لٹکے ہوئے کہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، شیطان نے اتنی عبادت کی کہ نہ ہمیں اتنی عمر ملے گی نہ ہم اتنی عبادت کر سکتے ہیں۔
کیا حشر کیا ہوا اس کا؟ کان من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا. لعنتی الی یوم الدین، ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے ہم اور اس کی خفیہ تدبیر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس کی خفیہ تدبیر ہمارے حق میں کیا ہے، بہتر ہے نہیں ہے، بہتر ہمارے حق میں کیا ہے کچھ نہیں جانتے. ایمان سلامت رہے گا نہیں رہے گا، قبر میں کیا ہونا ہے کچھ نہیں پتہ. بڑھاپا آ گیا، اب وہ کہ قبر میں پاؤں لٹک گئے، اب وہ کرامت اور ولایتوں پہ پھولتا رہے آدمی. لوگ بولتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، لوگ بولتے ہیں، وہ پھر وہ بولتے ہیں کہ زبان خلق نقار ہے خدا، ایک محاورہ ہے. اب یہ ان چیزوں پر آدمی پھول جائے نا تو پٹ جائے، مشکل میں پڑ جائے. وہ اللہ تعالیٰ بس راضی ہو جائے. میں ایک ادنا خادم ہوں جو سنتوں کی خدمت کا شوق ہے مجھے، وہ بھی کما کو کر نہیں پاتا. میں باتیں کرنا آتی ہیں، تھوڑا تھوڑا بس بول لیتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یوں ہے نہیں یوں ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہو، مجھے پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتر فرمائے. بس رب راضی ہے کہ نہیں ہے یہ میرے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. بس رب راضی ہو جائے، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. اور آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میرے فضائل بیان کرنے کے بجائے آپ میرے لیے بے حساب بخشش کی دعا کریں گے نا، یہ میرے حق میں بہتر ہے. اور میرے مصطفیٰ کی تعریف کر دیا کریں، یہ انشاءاللہ اس کا احصال ثواب کر دیں، یہ میرے لیے بہتر ہے. آپ خواہ میرے فضائل ہی بیان کرتے چلے جانا، اور جس کا آپ کو خود بھی یقینی طور پر علم نہیں ہے. تو یقینی طور پر جس کا علم ہو نا وہ آدمی کرے. مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، بے شمار فضائل کے حامل ہیں، یہ یقینی طور پر ہمیں معلوم ہے. وہ نہ بیان کرے. آدمی جو یقینی کام ہوتا ہے اسی پر ہاتھ رکھتا ہے نا، وہ شبے والی چیز سے بچنا اچھا ہوتا ہے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. جواب دے دیا اس کا کہ کون سا واقعہ، میرے بارے میں تو واقعات مشہور ہوتے رہتے ہیں، میری موت کے واقعات مشہور ہوتے رہتے ہیں. آئے دن اس کو گولی لگ گئی، اتنے بجے جنازہ ہوگا، آپ نہیں سنتے، نیٹ پہ چڑھا دیتے ہیں. ابھی حال بھی مجھے چند روز پہلے کسی نے بتایا، آپ کو نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، کوئی چڑھا افواہ آئی تھی اس کو اڑا دیا ہے. تو میرے کو روز اڑاتے رہتے ہیں. ایک دن وہ خبر درست بھی ہوگی. تو یہ ہر ایک تک نہیں پہنچتی، کچھ مطلب لوگوں تک پہنچتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے یا میسج چلتے ہیں. اب ہر ایک کا نمبر ان کا پچھلے دنوں میسج چلا تھا، یہ کسی نے بتایا تھا. یعنی یہ ایک بار دو بار نہیں ہوا، یہ کئی بار ہوا کہ میری موت کی خبریں یہ لوگ مشہور کرتے ہیں. بعض لوگ یہ میری موت کے منتظر ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کی خواہش پوری نہ ہو، اس کے لیے میری عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے. کہ جو گھڑا کھودتا ہے دوسرے کے لیے وہ خود گرتا ہے. اللہ بہتر جانے کہ اللہ کا کرم ہے، بڑھاپا ہے لیکن اللہ نے چلتا پھرتا رکھا ہے، بولتا رکھا ہے، کئی کئی گھنٹے بولنے کی توفیق دے رہا ہے. یہ اسی کا کرم ہے الحمدللہ. تو دشمن کے میلے منصوبے انشاءاللہ مصطفیٰ کے صدقے میں خاک میں مل جائیں گے. عطار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ، عطار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ. کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے، کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے. عطار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ، عطار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ. کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے، کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے. پانی ملاتا ہے لوگوں کو بتائیں گے نہیں. حدیث پاک میں فاجر کو مشہور کرو، لوگ اسے کب پہچانیں گے.
اس کا ذکر اس بات سے کرو جو اس میں ہے۔ تو اب جو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے تو اس نیت سے لوگوں کو بچانا جائز ہے کہ دیکھو یار آپ لے تو رہے ہو، اس میں ہے پانی، دھوکہ دے کر یہ آدمی بیچ رہا ہے، تو یہ اچھی نیت سے بتائیں گے تو ثواب ملے گا۔ یہ تو ہے مسئلہ۔ اب ہے مشورہ کہ موقع کی مناسبت سے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے پیچھے لگ جائے تو اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالنا، کہ ایسے لوگ بہت لڑاکے اور فسادی ہوتے ہیں اور ہر آدمی ان کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ تو بتانا بھی ہے تو اس انداز میں بتایا جائے کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ آپ بتا رہے ہیں۔ یہ آپ کی ہمدردی میں عرض کر رہا ہوں کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بتانا چاہیے مسلمانوں کو کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، مگر وہی کہ شرعاً واجب اسی صورت میں ہوگا نا جب اپنی جان بھی خطرے میں نہ ہو، جس کو بولنے بھی مان جائے گا، کوئی فتنہ فساد کھڑا نہ ہوگا۔ یہ ساری صورتیں دیکھ لیجئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ وبرکاتہ۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ میں مزار شریف پر جاتا ہوں، انہوں کے مجھے آداب سکھا دیں۔ درگاہ پر حاضری کے لیے ہمیشہ، بلکہ بزرگ حیات ہوں یا ان کے بعد وفات جانا ہو، تو قدموں کی طرف سے آنا انسب، اس میں ادب زیادہ ہے۔ پیچھے سے آنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو اب واقعی وہ مزار کسی ولی اللہ کا ہے تو قدموں کی طرف سے حاضر ہوں اور صاحب مزار کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کریں، اپنی پیٹھ قبلے کی طرف رکھیں اور 4 ہاتھ دور رہیں، یعنی تقریباً 2 گز دور رہیں اس قبر سے، اور اب عرض کریں السلام علیکہ یا سیدی، یعنی اے سلام ہو آپ پر اے میرے آقا، یا یہ کہہ دیں السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ یہ ولی اللہ کب کہیں؟ جبکہ ان کی ولایت مشہور ہو۔ اگر انون مزار ہے تو السلام علیکہ یا اہل القبر، نہ آپ کو نہ ولایت مشہور ہے نہ کچھ، یہ پتہ ہو کہ مسلمان کی قبر ہے تو، اور اگر یہ پتہ نہیں کہ آیا مسلمان ہے یا غیر مسلم تو اس کی قبر پر حاضری دینا جائز بھی نہیں ہے، جبکہ حال پتہ ہی نہیں، ہو سکتا ہے غیر مسلم ہو۔ لیکن یہ مزارات جو ہوتے ہیں یہ ہمارے ہاں تو مشہور ہوتا ہے نا کہ یہ فلاں بزرگ ہیں، فلاں ولی اللہ ہیں، فلاں پیر صاحب ہیں، اس طرح۔ تو بہرحال یہ کہ سلام عرض کریں، پھر ایصال ثواب کے لیے جو چاہیں پڑھیں، بہتر ہے کہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، 1 بار یا 3 بار یا جتنی بار آپ چاہیں، اور سب کو ایصال ثواب کریں۔ بارگاہ رسالت میں نظر کرنے کے بعد پھر اس صاحب قبر کو بھی، صاحب مزار کو بھی ایصال ثواب کیجیے، اور بھی جو کچھ آپ پڑھنا چاہیں۔ اگر واقعی وہ ولی اللہ کا مزار ہے تو ان کے قرب میں آپ کو بڑی برکتیں حاصل ہوگی، وہاں جتنی دیر رہیں گے ان پر رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گے، آپ بھی انشاءاللہ رحمتوں کا حصہ وافر پائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ولی کے قرب میں بہت برکتیں ہیں، وہاں دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ولی کے قرب میں دعا مانگیں، اپنے لیے دعا مانگیں، امت کے لیے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ مقام قبول ہے یہ۔ اور بزرگوں کا حاضری دینا ثابت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر امام شافعی حاضر ہوتے تھے جب بھی کوئی حاجت پیش آتی، وہاں دعا کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ میری دعا وہاں جاتا ہوں تو قبول ہوتی ہے۔ یہ کوئی سی بات نہیں۔ یہ داتا دربار مشہور ہے ہمارا، داتا دربار پر ایک چلہ بنا ہوا ہے، ایک کمرہ بنا ہوا ہے نا، وہاں خواجہ غریب نواز جیسے ولی کامل نے وہ چلہ کیا تھا، اس کی وہ ابھی تک یادگار قائم ہے۔ اور خواجہ داتا صاحب نے خواجہ غریب نواز نے داتا صاحب سے جو فیوز و برکات حاصل کیے اس کا اس شعر میں اظہار بھی کیا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا،
نا کی سارا پیر کامل، نا کی سارا پیر کامل، کاملارا رہنما، نا کی سارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یعنی گنج مانے خزانہ۔ داتا صاحب کے اس میں داتا صاحب کی منقبت، یعنی کہ ایک شعر میں یعنی کہ کثیر شان داتا صاحب کی بیان کر دی انہوں نے کہ داتا صاحب کون ہے؟ خزانے بخشنے والے، گنج بخش، فیض عالم، عالم کو فیض لٹانے والے، مظہر نور خدا، اللہ کے نور کا مظہر، یعنی اللہ کا نور ان سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ناقصاں را پیر کامل، یعنی جو ناقص ہیں، خامیوں والے ہیں، عیبوں والے ہیں، ان کے یہ کامل پیر ہیں۔ بلکہ جو کامل ہے نا، کاملاں را رہنما، جو کامل ہیں، پورے پورے ہیں، مکمل، ان کے بھی یہ رہبر و رہنما ہیں، ان کو بھی راستہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ غریب نواز نے کتنا جامع اور معنی شعر ارشاد فرمایا داتا حضور کی شان میں۔ یہ اولیاء کرام کی شان تھی کہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور عقیدت کا اظہار کرتے تھے، ہماری طرح ایک دوسرے کی کاٹ نہیں کرتے تھے کہ ہم جیسے کسی کو ہم اور اس کی تعریف کروں، میرے ساتھ پڑھتا ہے، بلکہ موقع ملا میں کہوں گا کہ یار یہ چھٹیاں بہت کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، نقلیں مار کر تو پاس ہوا ہے، میں یوں کہوں گا۔ ہم اگر پڑھتے ہیں نا آپس میں، ہماری حالت یہ ہے۔ اور اگر داتا صاحب کو کوئی پوچھے کہ غریب نواز کی شان کیا ہے، تو داتا صاحب کی جو شان غریب نواز نے بیان کی نا، داتا صاحب اس سے زیادہ ان کی شان بیان کریں گے۔ یہ میرا حسن ظن ہے، یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اہل اللہ اور اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے، کیونکہ غریب نواز بھی کوئی کم شان کے مالک نہیں تھے، یہ بھی اپنی جگہ پر بہت بڑے ولی اور ولیوں کے سردار تھے، یہ بھی پیشوا تھے۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ کے ولی تھے، تو ایک ولی ہی ولی کو پہچان سکتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ آپ کو بہت دلیل مل گئی ولایت کی، مدینہ مدینہ، مزہ آ گیا آپ کو۔ اللہ کے بندو، یہ محاورہ ہے ولی را ولی می شناست۔ بلکہ اگر کوئی ولی دوسرے ولی کو نہیں پہچان سکتا تب بھی اس کی ولایت رد نہیں ہو جائے گی۔ ولیوں کی ہزار قسمیں ہیں، ایسے بے شمار اولیاء کرام ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی ولایت کا علم ہی نہیں ہوتا۔ میں نے یہ کہا بھی ان کو ولی کہا، یار کوئی دلیل تو دو، ان کو غلط فہمی ہو گئی۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میرا حسن ظن ہے کہ مفتی فاروق ولی تھے۔ حسن ظن ہونا الگ بات ہے، اور قطعیت کے ساتھ کسی کی ولایت کی خبر دینا یہ اور بات ہے۔ حسن ظن ہے میرا۔ اب درگاہیں ہوتی ہیں، آپ بولتے نا یہ ولی کا مزار ہے، جو بولے ولی ہو گیا نا، چاہے ایک ٹائم کی نماز بھی نہ پڑھتا ہو، سب جتنے مزار بنے کیا بولتے ہیں؟ ولیوں کے مزار ہیں۔ ہم تو بولتے ہیں نا مزارات اولیاء و حاضری، اور جو بھی مزار خوبصورت بنا ہوا ہم بولتے ہیں ولی ہے۔ ہم ولی ہو گئے نا، کیونکہ اس کو ہم نے ولایت دے دی نا۔ ہمارا حسن ظن ہے، لوگ چونکہ اس کو ولی کہتے ہیں تو ہم بھی ولی کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی مزار کو دیکھ کر ولی کہنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ ان کو ولی کہہ رہے ہیں۔ تو وہ اب یار میں پھر کچھ بولوں گا تو پھر آپ کوئی اور اٹھ جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے جو کہا تو پھر دیکھو کوئی ایسا بھی تو ہوگا نا دیوانہ جو بولے گا باپا جھوٹ بول سکتے ہیں، وہ نہیں بولتے کہ میں ولی نہیں ہوں، تو بس مان لینا چاہیے اپنے کو، خلاص۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا یہ کل کسی اسلامی بھائی کے ساتھ کچھ مشورہ ہو رہا تھا، تو پھر کچھ مطلب مدنی مذاکرہ بھی پھر شروع ہوا۔ وہ مدنی مذاکرہ دیکھ رہے تھے، مدنی مذاکرہ دیکھتے ہوئے کئی ایسی باتیں سنی، تو مجھ سے انہوں نے ایک سوال کیا۔ وہ سوال انہوں نے مجھ سے یہ کیا کہ مطلب کہ آپ پوچھ لو، تو ان کو پوچھنے کی مطلب نہیں وہ پوچھ پائے۔ یار یہ ان سے پاپا سے پوچھو کہ یہ جو اتنی باتیں بیان کرتے ہیں جانوروں سے متعلق اور یہ غذا سے متعلق، جبکہ ایک تنظیم کے اندر یہ رہیں شروع سے لے کر اب تک، بہت ایک عرصہ تنظیم کے اندر رہیں، تو یہ سارے تجربات
یہ مشاہدے اور یہ جو چیز بیان ہو رہی جو کتابوں سے ہٹ کر ہیں، یار یہ آئی کہاں سے ان کے پاس؟ میں نے کہا آپ پوچھ لو، تو کہا نہیں یار آپ موقع ملے تو آپ پوچھ لینا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ شاید مدنی چینل پر واللہ عالم ہو بھی. تو مجھے واقعی کل انہوں نے ایک سوال کیا تھا، تو موقع نہیں ملا کل سوال کرنے کا آپ سے، میں کہا آج آپ سے کر لوں. یہ کتابوں میں ساری باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ اب دیکھو نا، معلومات کسی کی سگی تو ہے نہیں. اب یہ کہ قدرتی طور پر کوئی ذہین ہوتا ہے، کوئی کند ذہن ہوتا ہے، کوئی ایک بار بتا دو تو اس کو نقش ہو جاتا ہے، کسی کو 100 دفعہ سمجھاؤ تب بھی وہی بدھو کا بدھو رہتا ہے. تو یہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے. اب یہ کہ اب وہی بات ہے کہ اپنے منہ میاں مٹھو بنوں تو ہو. اب آپ کو پتا ہے کہ میں ان پڑھ آدمی ہوں، پھر بھی معلومات جو 2-4 ہیں وہ اب متاثر ہو جاتے ہیں لوگ. اب میں کیا کروں، الحمدللہ معلومات ہے 2-4 تو میں عرض کرتا رہتا ہوں. تو اپنا اپنا بس نصیب ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہے. اور یہ میرے لیے سخت امتحان ہے کہ ظاہر ہے میرے معلومات کی کوئی تعریف کرے گا تو پھولوں گا تو صحیح نا، جو پھولتا ہے پھٹتا ہے. نہیں، عام دیکھنے والے کو یہ جستجو بھی رہتی ہے. بعض اوقات سنتے ہیں نا، یار اپنے کو بھی اسے معلومات ہوتی تو کوئی بیان کر رہا ہوتا، یار اپنے کو بھی یہ انداز ہوتا تو یہ کچھ ہے، یار اپنے کے پاس یہ ہوتا تو نعت کا جیسے نعتیں پڑھتے تو ہوتا، یار اپنے پاس بھی ایسی آواز ہوتی تو اپنے بھی یوں پڑھتے تو یوں ایک ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھ کر تو اچھا ہے اگر کسی کو فائدہ ہو جائے تو. نہیں، کوئی ایسا طریقہ کار ہے جس سے کہ ایک عام شخص بھی چاہے تو اس کو یہ ایکسپیرینس ہو جائے، اس کو یہ ساری باتوں کا علم ہو جائے جو کتابوں سے ہٹ کر. جیسے ہم نے آپ کے ابلغ گھورے سوا رسالہ دیکھا، اب خود آپ نے بھی کل اظہار کیا کہ یہ جو قصاب کے مدنی پھول آپ نے جو لکھے ہیں یہ آپ کو شاید کتابوں میں نہیں ملیں گے، یہ آپ کے اپنے تجربات اور مختلف انداز سے آپ نے لکھے ہیں. تو یہ ابلغ گھورے سوار جس طرح ہم نے دیکھا جانوروں کے حوالے، چلو وہ تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو کتابوں کے اندر لکھی بھی ہوئی ہیں، لیکن اس کو بڑی ہی آپ نے ایک سادگی کے ساتھ اور ایک عوامی انداز میں لکھا. تو یہ باتیں سن کر ایک ہوتا ہے کہ یار اپنے کو بھی پتہ چلتا تو ہم کو کیوں نہیں پتہ چلتا، ہم بھی تو دنیا میں رہتے ہیں. جبکہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں دیوار کے پیچھے ہوں اور میں سیکیورٹی اور یہ سارے معاملات ہیں، لوگوں سے اتنا ملنا جلنا نہیں ہے، پھر اتنے تجربات کا نا اس کا جو لب لباب تھا، میں واقعیتاً وہ عرض کر رہا ہوں جو کل واقعی ایک مشورہ ہوا ہے اسی کو میں بیان کر رہا ہوں. میں اصل ہوں نا وہ بال کی کھال اتارنے والا آدمی ہوں، نہایت حساس طبیعت کا مالک، اور پوچھنے کا ذہن ہے میرا. دعوت اسلامی نہیں بنی تھی جب کی بات ہے، اب پوچھتا رہتا تھا، اب بھی پوچھتا رہتا ہوں، ان سے بھی آپ کے سامنے پوچھتا رہتا ہوں نا، یہ میری عادت ہے. ایک بار ایک مفتی صاحب کے پاس حاضر ہوا میں، تو وہ ان کا موڈ نہیں تھا، وہ کچھ جلال میں آ گئے، کیا کرنے لگے، یعنی کہ پوچھنے پر میرے کچھ وہ بپھر سے گئے، پتہ نہیں کوئی ایسی بات ہوگی یا کوئی مزاج ہوگا. تھے اچھے سنی مفتی تھے، اور صرف میرا الحمدللہ واسطہ شروع سے سنیوں ہی سے رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جب سے آنکھ کھولی ہے یا رسول اللہ کی صدائیں سنی ہیں، الحمدللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اب وہ آ گئے جلال میں. یہ دعوت اسلامی کے بھی پہلے کی بات ہے. میں نے یہ عرض کیا کہ حضور آپ ہی حضرات سے قرآن کی یہ آیت سیکھنے کو ملی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو تم نہیں جانتے، جاننے والوں سے پوچھو. ایک دم ٹھنڈا پانی پڑ گیا ان پر، ٹھنڈے ہو گئے. عالم تھے، عالم تھے، مفتی تھے، ٹھنڈے ہو گئے. ہاں تو پوچھو کیا پوچھتے ہو. میں نے جو پوچھنا تھا پوچھ لیا. تو اس طرح میں پوچھتا رہتا تھا. ایک تو یہ معلومات کا ذریعہ ہوتا تھا، پھر اعلیٰ حضرت کی کتب کی چھان بین، کھنگال، ورق گردانی، یہ تو اس طرح مطلب یہ کہ میں کوششیں کرتا رہتا اور آج آپ کے سامنے ہوں. اب بھی پوچھتا رہتا ہوں. اب تو کمیونیکیشن بھی بہت آسان ہو گیا ہے، تو میل سروس ہے، ٹیلی فونک نظام ہے، تو کام چل جاتا ہے. اور ان معلومات میں بھی علماء کرام کی معلومات کا بہت بڑا حصہ ہے، یعنی ان کی طرف سے حاصل شدہ معلومات کا حصہ ہے. مجھ پر وہ اعلام تھوڑی ہوتا ہے، معلومات بس پوچھتے رہنا. اب جیسے آپ کو میں لکھنے کا مشورہ تھا، شروع میں نہیں لکھ رہے تھے،
इक्का दुक्का लिख रहे थे। अब ये लिखने की जो है ना बरकत, आपको जब ये बाद में कभी खोलोगे ना तो बरकत सामने आएगी। और ये वो मालूमात आप लिख रहे हैं कि आप जिसके सामने इन मालूमात का कभी बातों में इजहार करोगे ना, कोई पूछेगा और तो बोलेंगे यार मुफ्ती तो यही है, यार ऐसी बातें बता रहे। तो मैं अगरचे मुफ्ती नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मालूमात जो उलमा और मुफ्तियों से सुन सुन कर, या बाहर शरीयत, फतवा रज़विया शरीफ, ये मेरी 2 किताबें, मेरी मेन किताबें आपको बता रहा हूँ, फतवा रज़विया, बाहर शरीयत, इह्या उलूम। ये मेरी तीनों किताबें जो ना ये मेन है। इन्हें मेरे हिसाब से फ़िक़्ह की इनसे बड़ी कोई किताबें नहीं है मेरे हिसाब से, और तसव्वुफ़ पर इह्या उलूम से बड़ी कोई किताब नहीं है। तो यूँ तसव्वुफ़ और फ़िक़्ह ये इन किताबों से मुझे मिल रहा है, और इतना मिल रहा है कि मेरी प्यास बुझ रही है। जो ढूंढो वो अक्सर मिल जाता है, अक्सर। मज़ीद उलमा से भी रहनुमाई लेता रहता हूँ, क्योंकि कई अहकाम ऐसे होते हैं जो भले लिखे में हमारे मुसल्लमा अकाबिर ने लिखे हुए, लेकिन वो असबाब सित्ता है ना जिनकी वजह से हुक्म बदलता है, जिसमें एक तगय्युर ज़मान है ना, तामुल, उमूम बलवा वगैरह जो भी है, ये 6 असबाब हैं। तो इनकी वजह से बाज़ औक़ात अहकाम तब्दील हो जाते हैं। तो ये फिर हमारे मुफ्तियों से बाज़ औक़ात रुजू करता हूँ तो वो इरशाद फरमाते कि भले लिखा हुआ है लेकिन अब हुक्म ये बनेगा, क्योंकि उस पर अमल हो ही नहीं सकता, नामुमकिन होता है, बाद सूरतों में अमल हम कर ही नहीं सकते। अब मिसाल के तौर पर बाहर शरीयत में मसाइल हैं, हज के अहकाम में, ऊँट में सफ़र के मसाइल लिखे हुए, इसमें हवाई जहाज़ के सफ़र के नहीं लिखे हुए। तो अब क्या ऊँट के मसाइल पर अमल करें हवाई जहाज़ में बैठकर? आपके सामने अब कोई वैसे तो मेरी बात सुनकर कोई बोल देता कि ये अकाबिर इनकी गुस्ताखी कर दी कि ये मसला बदलते। अरे भाई, तो हवाई जहाज़ का जिक्र नहीं है हज के सफ़र में, तो मैं क्या करूं? ऊँट के तस्वुर में हवाई जहाज़ में बैठूं क्या? ई करता रहूं हवाई जहाज़ में, क्या करूं? अब हवाई जहाज़ के मसाइल ये बताएंगे, भाई ऊँट पर वो मसला था जो आपने पढ़ा था, आगे पीछे देखो, मसला दुरुस्त है जो लिखा है इन्होंने, लेकिन वो ऊँट के सफ़र के लिए अब आप हवाई जहाज़ में हज पे जाओगे, हवाई जहाज़ में मदीने जाओगे, तो मसला यूं नहीं और यूं है। समझ में आ रहा है ना? तो अक्ल में आने वाली बात है। ऐसी बहुत सारी बातें होती है कि जो अहकाम जो है वो तब्दील होते हैं। तो इस तरह फिर ये कि उस शोबे के ताल्लुक से मालूमात, अभी मैंने वो गोश्त में पानी डालने के ताल्लुक से जो बातें की, अब जो पहली बार सुनेगा वो तो हैरान रह जाएगा कि यार ये तो लगता है कोई गोश्त फरोश, इसकी गोश्त फरोशी कोई आबा अजदाद इसके यही काम करते आ रहे हैं गोश्त का, कि इसने फड़ बता दिया, मेरा कोई कमाल नहीं है। ये गोश्त फरोशों से पूछ कर और कुरीद कर ये मालूमात निकाली थी मैंने, जो भी पढ़ करके सुना दी आपको। मेरा कमाल ये नहीं कि कोई मेरी अपनी ईजाद है, ज़ाहिर है कि कोई भी मालूमात होगी दूसरे से हासिल होगी, खुद अपने ऊपर तो इल्हाम होता नहीं है। तो मैं कुरीदता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इल्म जो है ना, अस्सवालो मिफ्ताहुल इल्म, सवाल इल्म की चाबी है। ये मुहावरा है, आयत नहीं है। सवाल ये इल्म की कुंजी है, और ये हकीकत है कि अब आपने सवाल किया, मैंने कुछ किया, अर्ज़ किया, तो इल्म हासिल हुआ। इन उलमा से मैंने सवाल किया, इन्होंने कुछ इरशाद फरमाया, ये मेरे लिए हुसूल इल्म का ज़रिया बना, इनका जवाब, इल्म हासिल हुआ मुझे, है ना। तो इस तरह मैं कोशिशें करते तो इसी तरह अब लोग घोड़े सवार, इसमें भी मैंने कम सर नहीं टकराए। ये कस्साब के मदनी फूल तो मैंने 20 आपको पेश किए हैं, लेकिन ये मेरे दिल को पूछो कि इसमें कितनी मशक्क़त हुई है और कितने दिन इस पर काम करना पड़ा। ये थोड़ी का वो कलम उठा और ठट लिख दिया और अगले ने कंपोजिंग करके वो प्रिंट आउट दे दिया, प्रेस में छप गया। ऐसे थोड़ी होता है, हज़ारों बार उसको चेक करना पड़ता है, मुबालगा। और फिर ये कि रॉन्ग नंबर ना छप जाए और मैं फंस नहीं जाऊँ, गलत मसला छप जाए। तो इस तरह आकर ये 20 मदनी फूल जो है ना गोश्त फरोशों के लिए, आपने तो सरसरी तौर पर पढ़ लिया, लेकिन मैंने इस पर खूब पसीना बहाया, यूँ समझ लो, जो कि गोश्त फरोशों के लिए सारे साल के लिए कारामद है। अब लग घोड़े सवार खाली बकरी ईद के लिए उसमें अहकाम नहीं है, आप इसको गौर से पढ़ो, सारा साल काम आने वाली बात है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह।
تو یہ ابلغ گھوڑے سوار اب آخری، اب تو سرا آ گیا، اب بھی اگر کسی قربانی کرنے والے کے ہاتھ میں نہیں پہنچا تو اب آپ کرم فرمائیں، میرے مدنی چینل کے ناظرین کرم فرمائیں کہ اس کو لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچائیں۔ دیکھیے خدا کی قسم، مجھے مالی طور پر ایک پیسہ بھی اس میں نفع نہیں ہے، یہ دعوت اسلامی کے لیے، اور میں نے اپنی اولاد کو بھی وصیت کی ہوئی کہ میری کیسٹوں اور میرے رسالوں، میری تحریروں سے دنیا آپ نے نہیں کمانی، پیسے آپ نے نہیں کمانے، ورنہ تو اللہ کا کرم ہے کہ میرے رسالے اور کتابیں اتنی بکتی ہیں کہ شاید میں کروڑوں پتی بن جاؤں، اور اگر میں کروڑوں پتی بننے خواب دیکھتا تو شاید میرے رسالے بکتے بھی نہیں، لیتا بھی نہیں، یہ بھی تو پہلو ہے نا۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ کروڑوں پتی بننے کی خواہش نہیں ہے دل میں، یہ ایک اللہ کا کرم یہ بھی ہے۔ تو اب ان رسالوں کو ابھی تک شاید سب کے ہاتھوں تک نہیں پہنچا، ہر قربانی کرنے والے کے ہاتھ میں رسالہ پہنچے اور اس کا ذہن بنایا جائے، اور اس رسالے کی خصوصیات بیان کر کے اس کو پڑھنے پر حریص کیا جائے کہ وہ پڑھے، اس کو خالی دے دیا جزاک اللہ کر کے وہ رکھ لے گا، تھینک یو ویری مچ بول دے گا، وہ رکھ دے گا، پڑھے گا نہیں تو پھر صحیح مقصد اس کا حاصل نہیں ہوگا۔ دیں بھی اور اس کو پڑھنے کی مدنی التجا بھی کریں اور اس کو تعارف بھی کروائیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، تو پھر وہ پڑھے گا۔ ہم نے یہاں پڑھا بھی ہوگا پاپا، لیکن آپ نے وہ جو گوشت کے 22 وہ جانور کے اندر 22 اجزاء جن کے احکام بیان کیے، کھانے نہ کھانے کے، جائز ناجائز کے حوالے سے، مکروہ کے حوالے سے، غالباً ٹھیک ٹھاک پڑھ کر بھی یاد نہیں رہتے۔ تو اب چونکہ ہم گوشت کھاتے ہی رہتے ہیں تو کیا سارے سال کا یہ بھی سارے سال کا ہے، ہم گوشت کھاتے رہتے ہیں، اسی طرح قربانی کے حوالے سے، جانور کی پہچان کے حوالے سے، بابا عقیقہ جب کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی قربانی کے جانور کی وہی شرائط ہوتی ہیں جو قربانی کے لیے جو شرائط ہوتی ہیں۔ جی ہاں، تو عقیقہ سال میں لوگ مختلف موقع پر ہوتے ہی رہتے ہیں عقیقے، گھر گھر کے، مطلب یہ بھی ہے کہ تو اس طرح اگر یہ دیکھیں تو اس رسالے کو ایک سرسری طور پر پڑھنا، کیونکہ عموماً لوگ لیتے ہیں تو اچھا قربانی کا طریقہ یہ ہے، یہ قربانی کا طریقہ لے لیا اور اس میں دعا دیکھ لی، لیکن قصاب ایک قصاب کے ہاتھ میں اگر یہ رسالہ پہنچے، ان کے جو ہیلپر ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں پہنچے، ان کے گھروں میں پہنچے، ایک فرد کو پہنچے، تو بابا کیسا مدینہ ہو۔ اور دکان جا کر بازار میں بانٹ دے، گھروں میں، بلڈنگ میں، بڑی بڑی عمارتیں، پڑوس ہے تو وہ ایک کے گھر میں بچے کے ذریعے بھجوا دے، اخبار فروش اگر کوئی قابل اعتماد ہے اس کو دے دے کہ یار تم جہاں اخبار دو نا یار، یہ رسالہ بھی ڈال دو، مدینہ اس کو یہ سمجھا دے کہ پھینک کے نہیں، کیونکہ اس میں آیتیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل آپ کا رسالہ گھر گھر پہنچ سکتا ہے، کوئی نہ کوئی اٹھا کے پڑھے گا۔ جی ہاں، آپ دل بڑا کریں یار، جلدی ہدف بھیجیں کہ کتنے بانٹو گے، ابھی خالی کل کا دن رہ گیا آپ کے پاس، یوں تو بانٹنے کو تو سارا سال یہ بٹ سکتا ہے، اس لیے کہ گوشت آپ سارا سال کھاتے ہو، قصاب سارا سال گوشت بیچتے ہیں، تو ان کے سب کے یہ کام کا رسالہ ہے سارے سال کے لیے، لیکن ان دنوں اس کی ویلیو زیادہ ہے، تو کون ہدف دے اور فوری طور پہ خرید بھی لے، خالی ہوائی فائر نہیں کرے کہ میں اتنے بانٹوں گا۔ آپ نہیں بانٹ سکتے ہو کوئی بات نہیں، آپ پاس کر دیں، رقم ہم کو دے دیں، ہم یار بٹوا دیں گے، کسی کو بول دیں گے بازاروں میں، گھروں میں، وہ انشاءاللہ پہنچا دیں گے، اخبار فروشوں کو دے دیں گے، یہ بٹ جائے گا انشاءاللہ جل جلالہ۔ بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، بانٹ کر مدنی رسائل دین کو آئیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا جان، آپ نے اپنی معلومات کے متعلق جو سوال کیا گیا اس میں ارشاد فرمایا کہ کثرت مطالعہ یہ آپ کا معمول رہا ہے، اسی طرح افواہ رجال یعنی لوگوں سے پوچھنا، مفتیان کرام سے سوالات کرنا، تو ماشاءاللہ آپ نے معلومات حاصل کرنے میں، علم حاصل کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، الحمدللہ بہت کوشش کی۔ اب ایسی کوشش تو کوئی کرتا ہوگا،
مگر ہم جس قدر کوشش کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، کتابیں پڑھتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، آپ جیسا حافظہ کہاں سے لائیں ہم؟ جو پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں. میری بھی یہی حالت ہے، حافظہ بہت کمزور ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ نکات مدنی پھول لکھ لوں، جو کتاب پڑھتا ہوں اپنی ملکیت کی اس میں انڈر لائنیں کرتا رہتا ہوں، پھر وہ یادداشت اس کی بناتا رہتا ہوں، کہاں کون سا مطلب مدنی پھول لکھا ہوا ہے، کون سی حکایت لکھی ہے، کون سا مسئلہ لکھا ہوا ہے. یہ مجھے بڑا اس میں بڑی مدد ملتی ہے. پھر اس کی الگ میں نے وہ ایک وہ فہرست بنائی ہوئی ہے، اس سے دیکھ دیکھ کے ڈھونڈ لیتا ہوں. کئی کتابوں کی میں نے فہرستیں اس ایک جگہ وہ جمع کی، تو اس طرح وہ جد و جہد کرنی پڑتی ہے. فتح رضویہ کی فہرست بنی ہوئی ہے، دیگر کتب کی، احیاء العلوم کی، مرآت شریف کی، تفسیر نعیمی کی، بہت ساری کتابوں کی وہ چیدہ چیدہ باتوں کا میں نے فہرست بنائی ہوئی ہے، جو کہ بہت قیمتی ہے میرے لیے اور جس کو جذبہ ہو اس کے لیے. میرا حافظہ اتنا خاص نہیں ہے، لیکن بہرحال اب جو بھی آپ کے سامنے ہو یار، اگر آپ کو علم دین کا خزانہ چاہیے اور آپ چاہتے کہ آپ کے ذہن میں میرا ذہن اتر جائے، تو اس کا بہترین ذریعہ یہ کہ آئندہ جب بھی مدنی مذاکرے ہوتے رہے ہم اول تا آخر اس میں شریک ہوں، اور اب تک جتنی بھی سی ڈیز یا کیسیٹیں ریلیز ہوئی ہیں ان کو آپ سنیں اور لکھتے رہیں. ان کو انشاءاللہ بہت بڑے علامہ بن جائیں گے اللہ نے چاہا تو، اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے تو. اور دعوت اسلامی کی وہ معلومات آپ کو ہو جائیں گی کہ شاید بڑے بڑے ذمہ داروں کو بھی نہ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی والوں میں اپنا ذہن اتار دوں، کوشش یہی ہوتی ہے. جو ہوتا ہے آپ کو دے دیتا ہوں، جو ہوتا ہے دے دیتا ہوں، اپنے پاس کیا رکھا ہے، دیتا ہی چلا جاتا ہوں. آپ لینے والے بنو، ایسی معلومات ہو جائے گی کہ انشاءاللہ بڑے بڑے علماء آپ کی معلومات دے کر حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ تم کو کیسا معلوم ہوا. انشاءاللہ، کیونکہ ہر بات کتاب میں اصل ملتی نہیں ہے. حکمت کی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہر ایک کو نہیں، وہ اللہ تعالیٰ دلوں میں بھی بعضوں کا ڈالتا ہے ایسی باتیں، اور بندہ بول جاتا ہے. بعضوں کا تو بول جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ بول کیا گیا، اور دوسرے کے لیے وہ بڑا رہنما اصول ہوتا ہے. یہ اللہ کی رحمت، اس کی کرم نوازیوں سے ایسا ہوتا ہے، اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے باپا جان، باب المدینہ کے بعض اسلامی بھائیوں نے آپ کو قربانی کے جانور پیش کیے. مدنی چینل پر موجود اگر کوئی اپنے شہر یا ملک میں آپ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کیا آپ کی طرف سے اس کو اجازت ہے؟ جی ہاں، انشاءاللہ میری طرف سے اجازت ہے. مختلف یعنی کہ بعض ملکوں میں ہوتی ہے قربانی میری طرف سے، سب اللہ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو میرے حق میں قبول فرمائے، اور جو میری طرف سے قربانیاں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بے حساب جنت میں اپنے پیارے حبیب کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے. سر ان کو بھی ثواب تو ملے گا، اور ان کا احسان ہے مجھ پر کہ میرے لیے یہ قربانیاں کرتے ہیں، مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل. یہاں بھی کرتے ہیں، وہاں بھی کرتے ہیں، اللہ کا انعام ہے، کرم ہے. اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے، پھولنے سے بچائے. آدمی پھول پڑتا ہے کہ میرے ماننے والے بہت ہیں، میں جو کرتا ہے نا اس میں چھری پھرتی ہے. اللہ آزمائش میں نہ ڈالے، نہ جانے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہے میں نہیں جانتا. اللہ ایمان سلامت رکھے، خوش ہو جائے، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام وبرکاتہ. محمد کامران اتاری ہے اور تعلق پشاور خیبر پختونخوا سے ہے. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے مدنی انعامات میں اور نیکی کی دعوت کتاب میں اچھی اچھی نیتوں سے متعلق جو مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، الحمدللہ ازل ہمارا ان مدنی پھولوں کو پڑھ کر ذہن بنتا ہے کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی جائیں. لیکن بعض واجب کام ایسے ہیں جن سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کا موقع نہیں ملتا. مثلا کوئی سلام کرے اس کا جواب فوراً دینا واجب ہے، تو سلام کا جواب دینے سے پہلے کس وقت اچھی نیت کی جائے، اس کا جواب عطا فرمائیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو ایک اچھی نیت آپ کر لیں کہ ورحمۃ اللہ کے ساتھ وبرکاتہ کہیں گے. کل 30 نیکیاں مل جائیں گی انشاءاللہ عز و جل.
تو نیت کی صورت یہ ہے، اس میں کوئی بھی کام کرے نا تو اب یہ کہ میں نیت کرتا ہوں یوں کر کے ضروری نہیں ہے، جو یہ کام کر رہا ہے اس وقت اس کے ذہن میں ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ میری نیت. جیسے کہ اب آپ نے کہا السلام علیکم، تو نیت فوراً ہو جائے کہ اس کی جان، آپ کی جان، مال، عزت، آبرو مجھ پر حرام ہے، وعلیکم السلام. میں رکے نہیں اس نیت کرنے کے لیے، فوراً جواب دینا واجب ہے، اور اتنی آواز سے جواب دینا واجب ہے کہ اگلا سن لے. تو ادائے واجب کر رہا ہوں، یہی نیت ذہن میں ہو تو بھی کافی ہے کہ ثواب مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل، کہ مجھ پر جواب دینا واجب ہے. اب یہ الفاظ کہے تو دیر لگی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نیت شامل ہے میری، مجھ پر واجب ہے، واجب ادا کر رہا ہوں، انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. لیکن اس کے لیے بہت ذہن بنانا پڑے گا، بہت کوشش کرنی پڑے گی، ورنہ حقیقت ہے کہ نیت یاد نہیں رہتی ایسے موقع پہ عموماً. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.